وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا۔ صلو تخلیق آدم سے پہلے جنات کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ ارضیاتی وسعتوں میں جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ پھر انہوں نے زمین میں شر پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی ایک جماعت نے ان کی اکثریت کو قتل کر کے اس فساد کا قلع کما کیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ان میں ایک جن بہت زیادہ عبادت گزار ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے، جہاں اس نے اپنی عبادت و ریاضت کے بلبوتے پر اپنا ایک مقام پیدا کر لیا۔ اس جن کا نام ابلیس تھا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے مالک ارض و سما، کیا تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ انہوں نے حکم ربی کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اپنے غرور و تکبر کے سبب رائندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکارے جانے کے بعد ابلیس نے تہیہ کیا کہ وہ خلق خدا کو بدی کی طرف بلائے گا۔ اس طرح شیطانی قوت کا آغاز ہوا۔ آدم کے آسمانوں سے زمین پر منتقل ہونے کے بعد نسل انسانی کا ارتقاء شروع ہوا۔ اپنی مخلوق کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار اور قوموں میں پیغمبر مبعوث فرمائے جو انہیں حق کی تعلیم دیتے رہے۔ ان میں مشہور پیغمبر جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے یہ ہیں: حضرات آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لوط، شعیب، یوسف، ایوب، ذوالکفل، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، شمائیل، داؤد، سلیمان، یوشع، دانیال، عزیر، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان سے قوم بنی اسرائیل کی بنیاد پڑی اور بعد میں آنے والے تمام انبیاء سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کی اولاد میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہوئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے سرزد ہونے والے عمل دین اسلام کے اہم رکن حج کا حصہ ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی بی بی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو اس جگہ چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اس وقت یہ ایک بے آب و گیا جگہ تھی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم ہمیں اس سنسان جگہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ تمہارے خدا کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں تمہیں خدا کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو بی بی ہاجرہ خاموش ہو گئیں اور ان کے منہ سے نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ اپنے بیٹی کی پیاس سے پریشان صفا اور مروہ پر بے قرار دوڑ رہی تھیں کہ اتنے میں آواز آئی کہ اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل اپنے پر اس جگہ مارو جہاں اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جبریل کے پر مارتے ہی اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ واپس آئیں تو دیکھا کہ جہاں بچے کو چھوڑ کر گئی تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ آپ نے اس خیال سے کہ پانی ضائع نہ ہو اس کے ارد گرد ہاتھوں سے بند باندھنا چاہا، لیکن پانی تھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ آپ نے بے ساختہ کہا، زمزم، یعنی رک جا، تو پانی رک گیا۔ کچھ عرصہ بعد پانی دیکھ کر یمن سے آنے والا ایک قافلہ جو بنی جرہم کہلاتا تھا وہاں قیام پذیر ہو گیا۔ بعد میں اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔
16 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بیٹے سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اے ابراہیم یہاں خانہ خدا کی تعمیر کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے طول و عرض کا علم نہیں ہے، تو حکم ربی سے بادل کا ٹکڑا اس جگہ پر سایہ فگن ہو گیا۔ آپ نے کھدائی شروع کی تو نیچے سے حضرت آدم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ خدا کی بنیادیں نکل آئیں اور آپ نے ان کے اوپر تعمیر شروع کر دی۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں اور ان کے اوپر مزید تعمیر کرنا ممکن نہ رہا تو حکم ہوا کہ ابراہیم فلاں پتھر پر کھڑے ہو جاؤ، ہم نے اسے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے تعمیر شروع کر دی اور پتھر آپ کے حکم سے اوپر نیچے ہو جاتا۔ یہ وہی پتھر ہے جسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم ہوا کہ اے ابراہیم پوری دنیا کو اس گھر کی طرف آنے کی دعوت دو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ دعوت ابراہیمی کے لیے مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دعوت دی، کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے میدان عرفات میں یہ دعوت دی، اور کچھ روایات میں ہے کہ جبل ابی قبیس جو سب سے پہلا پہاڑ ہے جسے زمین پر رکھا گیا تھا، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعوت دی تھی۔ اس وقت لوگ ایک ہی دین کے پیروکار تھے اور وہ تھا دین ابراہیم۔ عمر ابن لوہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سرزمین مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کی، اور یہ بت پرستی اس نے یمن کے ایک قبیلے بنی مالقہ سے سیکھی۔ خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلا بت رکھا گیا اس کا نام ہوبل تھا۔ یوں سرزمین عرب دین ابراہیم سے دور ہو کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، لیکن خانہ کعبہ کی اہمیت و احترام بدستور موجود رہا، جس کی وجہ سے ابراہا نے اپنے گرجا گھر کی توقیر بڑھانے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کا تہیہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں عرب قبائل کو زیر کرتا ہوا طائف پہنچا۔ طائف سے ابو رغال نے مکہ تک اس کی رہبری کی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر وہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بڑھا، لیکن رب کعبہ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے نیست و نابود کر دیا۔ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا۔ دنیا کی کسی تاریخی کتاب میں آپ کو کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کی پیدائش سے پہلے کوئی اس پر ایمان لایا ہو۔ یہ فضیلت صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ مثلا یمن کا ایک بادشاہ جس نے آپ کے بارے میں تاریخی کتب اور آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، جب اس کا گزر مکہ کی سرزمین سے ہوا تو اس نے ان نشانیوں پر غور کیا اور واپس جا کر ایک فرمان لکھوا کر شاہی خزانے میں محفوظ کروا دیا کہ اے نبی، اگر آپ میرے زمانے میں تشریف لائے تو میں سب سے پہلا انسان ہوں گا جو آپ پر ایمان لائے گا۔ میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا، لیکن اگر آپ میرے بعد تشریف لائے تو آپ گواہ رہیے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ جبیر ابن مطعم جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی تھی اور آپ کو نبوت بھی مل چکی تھی، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑے گرجا گھر میں گیا تو وہاں کے پادری نے پوچھا، اے جبیر ابن مطعم، کیا تم نے اس نبی کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، وہ ہمارے درمیان ہی میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر پادری مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں کچھ تصاویر رکھی تھیں۔ مجھے کہنے لگا، جبیر دیکھو کیا ان میں سے کوئی تصویر اس نبی سے ملتی ہے؟ تو میں نے انہیں دیکھنے کے بعد ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا کہ اس نبی کی شکل اس تصویر سے ملتی ہے۔ یہ وہ تصاویر تھیں جو اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے اور کچھ دوسرے مصوروں نے آسمانی کتب میں آپ کے بارے میں پڑھ کر اپنے مشاہدے سے بنائی تھیں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا کہ مجھے پیاس لگی۔ میں نے دیکھا کہ چند لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو ان میں سے سب سے خوبصورت لڑکی میرے قریب آئی اور میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے دوبارہ پوچھا، عبداللہ بن عبد المطلب؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی، اپنے والد کو میرے ماں باپ کے پاس بھیجو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ، اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تو عرب کے بڑے بڑے سردار خواہش مند ہیں، لیکن وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو، تم جب چاہو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا، لیکن پھر چند روز کے بعد میں اپنے والد کو لے کر لڑکی کے گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ لڑکی شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبد المطلب نے کہا، لیکن تمہاری لڑکی نے خود ہمیں بلایا ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی آ گئی اور مجھ سے پوچھا، عبداللہ تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی، عبداللہ میں نے تمہاری پیشانی پر ایک نور دیکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے بطن میں آئے، لیکن اب تمہاری پیشانی پر وہ نور نہیں ہے، لہٰذا اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ دراصل وہ نور آمنہ کے بطن میں منتقل ہو چکا تھا۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بچے ہوں گے تو وہ ان میں سے ایک کی قربانی کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں 11 بیٹے عطا کیے۔ سب سے چھوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے، جو بے انتہا خوبصورت تھے۔ عبد المطلب نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے مکہ کے سب سے بڑے کاہن سے قرعہ نکلوایا تو قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ عبد المطلب کو عبداللہ سے بہت پیار تھا اور وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کے علاوہ کسی دوسرے بیٹے کی قربانی کر دی جائے، لہٰذا دوبارہ قرعہ نکلوایا۔ اس بار بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا، حتیٰ کہ تیسری بار بھی آپ ہی کا نام نکلا، تو وہ انہیں لے کر چلے کہ سب سے بڑے بت کے قدموں میں قربانی پیش کریں۔ لیکن قریش نے سمجھایا کہ عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنی قسم پوری کر رہا ہوں۔ قریش بولے کہ عبد المطلب قسم پوری کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہوگا، چلو مکہ سے باہر ایک بہت بڑی کاہنہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ یہ لوگ کاہنہ کے پاس پہنچے اور قصہ بیان کر کے اس سے حل دریافت کیا۔ کاہنہ نے پوچھا تمہارے یہاں قتل کی دیت کیا ہے؟ وہ بولے 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا عبداللہ اور 10 اونٹ کا قرعہ ڈالا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، یعنی 20 اونٹ کر دیے، لیکن اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر جا کر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا، لہٰذا عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے نام اکثر بتوں کے نام پر تھے، مثلا عبد دار، عبد منات، عبد عزا، عبد شمس، نوفل وغیرہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اور حسب و نسب میں ایک خاص اہتمام کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدم سے لے کر اسماعیل تک اور اسماعیل سے لے کر مجھ تک ہمارے خاندان کی کسی عورت سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ مصر کے مشہور حیت داں محمود پاشا فلکی کی تحقیقات کے مطابق 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 بعد از مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شاعر رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد الحرام کے ممبر پر کھڑا کر کے کہتے تھے کہ اے حسان کفار کی باتوں کا جواب دو، اور پھر خدا سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو حسان کے دل میں جبریل کے ذریعے مضامین ڈال۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا کہ ایک دن مدینہ کا سب سے بڑا کاہن یہودیوں کی عبادت گاہ پر کھڑا ہے اور چلا چلا کر پکار رہا ہے کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد طلع نجم احمد، اے لوگو احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ اسی طرح مکہ کا ایک بہت بڑا کاہن جو برسوں سے پہاڑوں میں رہتا تھا اور کبھی باہر نہیں نکلا تھا، ایک دن دیوانوں اور پاگلوں کی طرح پہاڑوں سے اترا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا کل رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبداللہ ابن مطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم مجھے ان کا گھر بتا سکتے ہو؟ جب وہ وہاں پہنچا تو عبد المطلب گھر کے باہر ہی کھڑے تھے۔ اس نے عبد المطلب سے کہا کہ مجھے ایک نظر اس بچے کو دکھا دو۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر سے باہر آئے۔ آپ پر نظر پڑتے ہی وہ کاہن بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہتا ہوا دوبارہ پہاڑوں میں چلا گیا کہ اے لوگو، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنی اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ اس شخص کو بلاؤ، یہ یا تو کاہن ہے یا کاہن رہ چکا ہے۔ میں نے اسے بلایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم کاہن ہو؟ اس نے جواب دیا میں کاہن تھا، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی سابقہ زندگی کا کوئی واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس جنوں کا آنا جانا تھا اور وہ مجھے آسمانی خبریں لا کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک جن میرے پاس آیا، وہ بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی خبر سناؤ۔ اس نے کہا آج تو ہمارا سب کچھ اجڑ چکا ہے، ہم پر پابندیاں لگ گئی ہیں، اب اگر ہم آسمان کی وسعتوں میں جاتے ہیں تو ہمیں شہاب ثاقب کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ روئے زمین پر آج ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کے اہتمام میں ہم پر یہ پابندیاں لگی ہیں۔